اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1983 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ سے ہو رہا ہے۔ 56ویں سورت 56۔ بات ہی شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ یہ 27ویں پارے کی صورت ہے۔ اس میں تو دو ایک صورتیں ہی اور باقی ہیں۔ 28واں پارہ بالخصوص 29ویں اور 30ویں پارے میں یہ التزاماً یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، جن میں کہا جائے گا کہ جب یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان اڑ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، یہ چیزیں بار بار ان صورتوں میں آئیں گی۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، 29واں اور 30واں پارہ تو بالخصوص اسی قسم کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کے متقدمین اور انہی کے اتباع میں متاخرین بھی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ جب ہوگا تو پھر قیامت آئے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت یعنی زندگی کے بعد دوسری زندگی، وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے، بنیاد ہے ایمان کی، اس میں تو شک و شبہ کوئی نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم صرف موت کے بعد کی زندگی کا ہی ذکر نہیں کرتا، وہ اس زندگی میں بھی جو انقلابات آتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، یہاں کی جہنم کی زندگی کا ذکر کرتا ہے، اور اگر صحیح نظام ہو قرآن کے مطابق تو یہاں جنت ارضی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں اس قسم کے مقامات آئیں، وہاں یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں کی قیامت کے متعلق ذکر کر رہا ہے یا مرنے کے بعد کی قیامت کے متعلق۔ یہ جو اس قسم کے واقعات کا ذکر آتا ہے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ان واقعات کا ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا پہنچا۔ یہ بھی صحیح بات ہے کہ یہ جو مادی تخلیق ہے خدا کی، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ الی اجل مسمی، وہ ایک وقت معینہ کے لیے قانون فطرت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وجود میں لایا گیا، اور اس کے بعد اس نے معدوم ہونا ہے، کچھ انجام اس کا ہونا ہے، ابدی نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز بھی ہمارے ایمان میں ہے کہ ٹھیک ہے، خواہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا ویسے معدوم ہو جائے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب نازل ہوا قرآن، اس کے بعد 1400 سال کی زیر زندگی ہمارے سامنے یہ آیات آتی ہیں قیامت تک کے لیے، یعنی ابدی طور پر ان آیات نے رہنا ہے ہمارے سامنے، تو ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ آخر میں جا کے، اور وہ پتہ نہیں کہ وہ آخرت کب آنی ہے، آخر میں جا کے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان کے کرے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو اگر یہ ایسا ہی ہونا ہے طبعی طور پر تو یہ ہو جائے گا، ہمارا آج اس سے کیا تعلق؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ نہیں رہنا، نہ زمین نہ آسمان نہ پہاڑ، طبعی کائنات ٹھیک ہے،
لیکن یہ چیز کہ ان چیزوں کا اس طرح سے قرآن کریم کے ان پاروں میں اس شد و مشق سے ان کا اعادہ تکرار، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ جی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے. عربی زبان میں بھی ایک تو لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں. پہاڑ یعنی یہی جس کو ہم ماؤنٹین کہتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ ہے، فلاں پہاڑ کے یہی معنی پہاڑ ہے. ایک اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں. عام زبانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تو کثرت سے یہ معنی ماجز ہوتے تھے. ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے تھے ان کے ہاں. بڑی وسیع زبان تھی. تو زبان میں وسعت تو پیدا اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ الفاظ کے مجازی معنی بھی لیے جائیں. وہ جبل یا پہاڑ کے معنی یہ پہاڑ ہی نہیں لیتے تھے جس کو ہم ماؤنٹین کہتے ہیں، بلکہ اتنے بڑے بڑے سردار جن کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے ہوں انہیں بھی یہ وہ کہتے تھے. ارض صرف زمین نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں کے مظلوم، محکوم، ضعیف، کمزور وہ انسان جنہیں انہوں نے اپنی غلامی کے طوق پہنا رکھے تھے، ان کو پاؤں تلے روندا جاتا تھا جسے کہتے ہیں. وہ اس کو پستی کو عرض کہتے ہیں. ویسے بھی عرض کے معنی ہی پستی کے ہیں، سما کے معنی ہی بلندی کے ہیں. آسمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. یہ جو اپنے آپ کو بلند مقام کے اوپر آج رکھے ہوئے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اب اگر ان کے معنی یہ مجازی لیے جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات ہو کیا رہی ہے؟ قرآن جو شروع سے آخر تک بیان کرتا ہے کیا بات؟ حق اور باطل کا تصادم ہے، کشمکش ہے، ٹکراؤ ہے. وہ باطل کے نظام والے ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، وہ ان کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے تھے. ان کو کون ہلا سکتا تھا؟ اور باقی انسان انہوں نے پاؤں تلے روندے ہوئے جیسے کہتے ہیں غبار کر دیا ہوا تھا راستوں کا. ان لوگوں نے، ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سر بھی اوپر اٹھا سکتے. یہ ساری قد و کاوش تمام انبیاء کرام کی علیہم السلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان جو ہے، جو قرآن کے اندر اس طرح سے مسلسل التزاماً بیان ہوئی ہے، وہ داستان ہی یہ ہے. مقابلے میں قریش ہی نہیں بلکہ اور قبائل بھی انہوں نے اس قسم کا ہی نظام قائم کر رکھا تھا کہ جس میں یہ چند بڑے بڑے وہ کہ جن کے گھر کھانے کو ہے، جن کو قرآن کہتا ہے، جن کی کوٹھیوں میں دانے بھرے ہوئے ہیں، جن کا کلہ امتیاز آسمان تک جاتا ہے، جو پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا اپنے مقام سے. یہ وہ قریش تھے، یہ وہ سرداران قوم تھے، یہ مخالفت کرتے تھے اس نظام کی. اور یہ نظام جو تھا یہ کیا تھا؟ وہ کہ جنہیں تم نے پامال کر رکھا ہے یہ ان بلندیوں کے اوپر آئیں گے، یاد رکھو. کہا یہ گیا تھا کہ انسانیت کے اندر یہ مساوات پیدا ہوگی کہ پاؤں تلے کچلے جانے والے انسان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو اپنے غرور اور تکبر اور فخر کے اندر اپنے تروں کو اتنا اونچا اونچا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. تم دیکھو گے کہ تم کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہو، پاش پاش ہو جاتے ہو، غد و غبار ہو جاتے ہو، راستوں کی راکھ ہو جاتے ہو. اور یہی جو تم پاؤں کے نیچے جن کو آج اس طرح سے کچل رہے ہو، کل کو تم دیکھو گے کہ کس طرح تمہارا مقام لیتے ہیں. یہ تھی ساری کشمکش. یہ ہیں جو قرآن کریم قریب 28 پارے تک آپ آ جائیں گے تو اسی آنے والے انقلاب کی تمہید آپ کو نظر آئے گی. بار بار آپ دیکھیں گے اور آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے یہ چیز آتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کا انجام تمہاری تباہی ہوگا. اب بھی وقت ہے کہ اس میں تم تبدیلی کہہ دو، صحیح نظام قائم کر لو تو بچ جاؤ گے اس تباہی سے. اگر ایسا نہ کیا
تو پھر تمہیں کوئی شخص نہیں بچا سکتا۔